شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ جمل کا آخری دن ہے، تلواروں اور تیروں کا زور ہے، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے جنگ کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک دو یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صرف مسلمان ہی ذبح ہو کر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار کے پاس کھڑے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو فرمایا، ان للہ، اے حسن، یہ سب دیکھنے کے بعد کس بلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹے پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس گفتگو کے لیے بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حضرات آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے سواروں، پیادوں اور فوجوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے بھی کوئی عذر تیار کر رکھا ہے؟ یعنی قیامت کے روز اس قتل عام کا حساب کیسے دیں گے؟ پھر فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد خود ہی اسے توڑ ڈالا۔ تم دونوں میرے خون کو حرام قرار دیتے ہو اور میں بھی تم دونوں کا خون حرام قرار دیتا ہوں۔ کیا میں تم دونوں کے خون کے بارے میں حاکم نہیں؟ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگوں کے پاس جس نے میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو جمع کیا ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا، جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ضرور بے ضرور اللہ کی گرفت میں آئے گا، اور بے شک قاتلین عثمان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے لے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ آئے ہیں؟ کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، لیکن اس حالت میں کہ تلوار میری گردن پر لٹک رہی تھی، اور یہ زبردستی کی بیعت تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو کس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ مختصراً یہ کہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اب جب کہ وہ جنگ میں کود چکے ہیں تو آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ دیجیے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیں۔ منقول ہے کہ آپ نے اپنی قسم کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس لوٹ جانے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور بعید ہے کہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں بیٹھے باہر تشریف لے آئیں۔ باہر آ کر آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بددعا فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہودج کو گھیرے ہوئے جانثاروں نے بھی پرکیف انداز میں دعا میں شرکت کی۔ اسی جذباتی کیفیت میں لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔
جنگ میں اس قدر شدت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چیخیں سنی اور دریافت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرما رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا اللہ قاتلین عثمان پر لعنت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہودج پر سوار تھیں اس کے اونٹ کی مہار تھامے درجنوں افراد تیروں تلواروں کا شکار ہو چکے تھے۔ بعضوں نے تعداد 40 بھی لکھی ہے۔ اس دوران ایک شخص لڑتے ہوئے اونٹ تک جا پہنچا اور اس نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جس کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہ رہ سکا اور ام المومنین حضرت عائشہ ہودج سمیت زمین پر آ رہی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ ہودج کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کونچیں کاٹی جائیں تاکہ مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا اونٹ جب زمین پر گرا تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہمت ہار گئے اور شکست سے دوچار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی گھروں میں داخل ہوا جائے گا۔ پھر آپ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہودج کو اٹھایا گیا اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد خیریت دریافت فرمائی۔ اے ماں آپ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اللہ آپ سے بھی درگزر فرمائے۔ بعد ازاں جب سرداران قریش اور رؤسائے شہر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ منظور تھا کہ میں آج کے واقعہ سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی اور میں جنگ نہ دیکھ پاتی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ یہی بات جب کاکا نے لوٹ کر حضرت علی کو بتائی تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و قامت میں اضافہ ہوا تھا مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک مکمل آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد ملک شام سے ایک اور بڑی جنگ کے آغاز کی خبریں آنے لگیں جسے تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض راویوں کے مطابق یہ تعداد 3000 تھی جبکہ بعض نے کہا ہے یہ تعداد 10,000 یا 21 یا 25,000 تھی واللہ عالم۔ جنگ کا اختتام ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا گیا۔ منقول ہے اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت میں بلند درجات پر فائز فرمائے، آمین ثم آمین۔